السلام علیکم۔ ابھی میں نے پروگرام دیکھا جی، دوسری کیس تھی بیٹھک کی، تو ایکسیلنٹ پروگرام تھا۔ اچھا، اس کے اندر ایک سوال اٹھا رہے تھے بار بار اور اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے یا آپس میں تلاش کر رہے تھے۔ چلیں وہ اس کا مجھے کیونکہ علم ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کوئی ایک سال ہوا جب یہ سارا معاملہ تبدیل ہو گیا، تو پھر اس کو پلان کیا گیا، پلان لندن میں کیا گیا کہ پاکستان کو ریسکیو کس طرح سے کرنا ہے۔ اچھا، شہباز شریف کا صاحب کا وزیر اعظم بنانے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن یہ زرداری صاحب نے پش کیا، یہ بیچ میں آ گئے، ان کو روکا گیا، نہیں ہوئے۔ بعد میں یہ کہتے ہیں اچھا میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، اس کے اوپر پھر مانا نہیں گیا، کہا کہ اچھا چلو اب کنٹینیو کرو۔ اچھا، یہ کچھ بیچ کی صورتحال ہے۔ اب وہ کسی مختلف طریقوں سے رپورٹس ہوتی ہیں اور ہر بندے کا جو ہے نا مختلف سورس ہے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ طے کر لیا گیا تھا، شہباز شریف کو کہہ دیا گیا تھا اور ایک دفعہ نہیں متعدد بار کہا گیا تھا کہ آپ نے اس اسمبلی کو ایکسٹینڈ کرنا ہے 1 سال کے لیے، اور آپ نے جا کے کہیں دسمبر جنوری میں انتخابات کا اعلان کر دینا اور بتا دینا ہے، بلکہ یہ پہلے سے ہی ایکسٹینڈ کر دینے کے بعد بتا دینا ہے کہ ہم نے اس کو مارچ میں کریں گے، کیونکہ جو سیاسی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، اس میں یہ اسٹیپس لینا لازمی۔ پس پردہ کیا تھا، میں آپ کو وہ راز بتا دیتا ہوں، یہ کیونکہ بار بار ڈسکس ہو رہا تھا اور یہ میں نے ڈزنز آف ٹائم جو ہے نا چیز بتائی ہوئی ہے۔ پس پردہ یہ تھا کہ نئے آرمی چیف آئیں گے، ایک امید کی جا سکتی ہے، کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ یہ بھی اسی طرح کے ہیں کہ جس طریقے سے پیچھے چلے آتے رہے، میں نام نہیں لیتا چلے کسی کا، یا کہ ان سے اچھے کی امید رکھیں، اور اگر اچھے کی امید رکھیں تو کیا یہ صورتحال جو ہے نا یہ بہتر ہوگی؟ کیا وہ اکیلے کچھ کر پائیں گے؟ نہیں، ان کو ایک پورے ماحول کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ چاہتے ہیں، ان کی چاہت یہ ہے کہ ہم پاکستان کو سیدھے راستے پر لیں، تو ان کے ساتھ پوری ٹیم بنے گی اور ساری صورتحال ہوگی، لیکن وہ ایک حد تک کچھ کر سکتے ہیں۔ بگاڑنا بہت آسان ہوتا ہے، بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا جو سیکنڈ تھا، جو کہ میں نے ایک جو ہے نا میرے بڑے بھائیوں کی طرح بہت عزت دیتے ہیں مجھے، چلے میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے رابطہ ہوا تو میں نے دادا کو بتایا بھی کہ الیکشن تب ہوگا جب دونوں چیف تبدیل ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا کہ اس کو مارچ تک لے جائیں۔ اب یہ جو نا پس پردہ راز یہ تھا کہ کیا اگر نومبر میں یہ تبدیلی ہوتی ہے اور وہ جن کے بارے میں کوئی ابھی تک گارنٹی نہیں ہے کہ کیا وہ بہتری کریں گے یا وہ بھی ایسے ہی ہوں گے، یا ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہوگا جو کہ مصیبت ڈال کے رکھ دے گا، یہ بات ابھی تک جو ہے نا زیر بحث ہے۔ باتیں کرنا، میرا خیال ہے کہ جو باتیں قمر جاوید باجوہ صاحب کرتے تھے، راحیل شریف صاحب کرتے تھے، اور جو ضیاء الحق صاحب کرتے تھے، ان سے بہتر تو باتیں ہی کوئی نہیں ہیں۔ یا اگر ان سب میں ماسٹر ڈگری باتوں کی کہا جائے تو جو عمران خان باتیں کرتے تھے تو وہ تو پی ایچ ڈی کی جا سکتی ہے باتوں کی حد تک، عملاً جو ہے نا یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو کیا اگر نومبر میں وہ آتے ہیں اور وہ ایک کورٹ کے ماحول کو پاکستان کے آئین کے تناظر میں ترتیب دینا چاہتے ہیں تو ان کو کتنا منیمم ٹائم درکار ہوگا؟ تو منیمم ٹائم جو وہ کیلکولیٹ کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ اگر نومبر میں آتے ہیں، دسمبر، جنوری، فروری تک وہ اپنے آپ کو سیٹل کر پائیں گے، مارچ میں انتخابات ہو جائیں تو ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نومبر میں آئیں اور کیا کہتے ہیں یہ انتخابات سر پہ کھڑے ہوئے ہوں، تو یہ پیچھے راز تھا وہ جو بیٹھک میں بار بار کہہ رہے تھے۔ لیکن میں نے ڈزنز آف ٹائم یہ بات کہی کہ شہباز شریف صاحب پولیٹیکل آدمی نہیں ہے۔ پھر زرداری صاحب نے ظلم کیا، زیادتی کی اس عوام کے ساتھ، اس پاکستان کے ساتھ، اپنی پارٹی کی بہتری کے لیے یہ وہ کام کرواتے رہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے، اور سارے شیر کے شکار کے لیے کہ جس کو بھگتنا پڑے گا پاکستان کی عوام کو، اس کا بینیفٹ وہ پیپلز پارٹی کو ہو یا نہ ہو۔ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتا ہے تو یہ نون لیگ کو کرنا چاہیے تھا، یہ نواز شریف کو کرنا چاہیے تھا، اٹھا کے پرے مارنا چاہیے تھا۔ ایسا شخص جو بھلے صحافی ہو یا ایکٹیوسٹ ہو یا ایک نارمل آدمی ہو، وہ اپنے بھائی کو گولی کیوں نہیں مار دیتا؟ کیونکہ بھائی سب سے زیادہ پرابلم کرتا ہے، بہن کرتی ہے، خونی رشتے کرتے ہیں، سب سے قریب جو ہوتے ہیں وہ پرابلم کرتے ہیں۔ ایک جو سب سے بڑی پیروں کی جو آپ کہہ لیں کہ بیڑی ہوتی ہے نا، وہ اس کا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے،
جہاں پہ انسان مجبور ہوتا ہے، نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتا ہے. اور وہ لوگ، وہ صحافی جو اپنے آپ کو تو انسان سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے سیاستدان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس اس کی ایسی تیسی پھیر کے رکھو، یہ انسان ہے ہی نہیں، اس کو فرشتہ ہونا چاہیے. یہ بھی ایک زیادتی ہے. کس صحافی نے اپنا کردار ادا کیا؟ کس میڈیا چینل نے اپنا کردار ادا کیا؟ آپ مجھے بتائیں پچھلے 20 سال سے کس میڈیا چینل نے جو ان کا لائسنس ہے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اس کے اوپر عمل کیا ہو؟ سب نے وائلیشن کی ہوئی ہے. اور باتیں سنو ان کو، وہ یوں کر لے، وہ یوں کر لے. حامد میر صاحب بڑے چیمپئن بنتے ہیں. آپ مجھے بتائیں جتنے دیگر ہیں، کتنے ٹیچرز کو بلایا، کتنے انجینئرز کو بلایا، کتنے پاکستان کے اندر جن کی اچیومنٹس ہیں ان کو بلایا؟ نہیں بلایا نا انہوں نے. یہ میں صرف بتانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کیا انہوں نے ان نکات کے اوپر بحث کی؟ انہوں نے تو صرف الزام لگایا، اوے اور تو کی باتیں کی ہیں. اور سوشل میڈیا پھر وہ بے لگام ہوتا ہے، اچھی بھی بات بہت کر جاتا ہے اور بری بھی بات بہت کر جاتا ہے. تو یہ جو میں بیٹھک کے پروگرام کی میں ایگزیکٹلی جو بات کر رہا تھا کہ یہ پروگرام تو ایکسیلنٹ ہے، اس میں بحث ہوتی ہے، مباحثہ ہوتا ہے. بعض ٹائم جو ہے نا تھوڑی سی کسی کے ساتھ ان بیلنسنگ ہو جاتی ہے. بہرحال یہ پارٹ آف لائف ہے، اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے. بہت اچھا پروگرام ہے. لیکن اس کے اندر جو بات چل رہی تھی، بھائی ہر ایک کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ. ایک نواز شریف انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے. غلطیاں کرے گا، کرتا رہے گا اور کرتے کرتے مرے گا. اور سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک کی نہیں ہوتی ذمہ داری. ان کا بھائی ہے، وہ اس کے اندر بلٹن ہے. یعنی کہ آپ کے ایک سمجھنے کی بات ہے کہ ہر خاندان کے اندر نا ایسے نمونے پائے جاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا اس سے جھگڑا ہو گیا، خبردار اس سے تو نے کوئی بات کی، وہ بغیرت ادھر ہی جا کے جو ہے نا بات کر کے آئے گا، لانتے پڑوائے گا. کیا آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں؟ اور نہ اس کے اندر کوئی لالچ ہوگی. دماغ سے وہ جو ہے نا وہ اتنا ہی ہوگا قابل کہ اپنے کی جو ہے نا ایسی تیسی پھروا دے. یہ ہر خاندان کے اندر ایسی آئٹم ہوگی، ہر خاندان کے اندر. اب اس کو آپ یہ کہہ لیں گے وہ چائے پینے کی لالچ میں چلا گیا، پھر سمجھ میں آتی ہے یار یہ تو اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے، لیکن اس کی فطرت میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے عزت بےزتی کیا ہوتی ہے. اس کے نظر میں جو چیز ہوتی ہے نا وہ اسی طریقے سے ہر جگہ پہ ہوتا ہے. آپ نے اپنا کردار ادا کیا؟ نہیں کیا. تو بات یہ ہے کہ دوسرے کے اوپر الزام کس بات کا؟ مطلب اتنے سیاستدان یوں کر لے، الیکشن لیٹ نہیں ہونا چاہیے، فلانا یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے حق اور سچ کی بات کی، آپ کھڑے ہوئے. مطلب میں اس بیٹھک پروگرام میں ہی میں یہ بات کروں، سیاست کو، سیاستدانوں کو کوستی رہیں گے بیٹھے ہوئے. ٹو بی ویری فرینک، میرے استاد ہیں سب، نور اللہ بھائی سے لے کے وجاد مسعود صاحب اور رضی دادا تو ہیں ہی، اور عمران شفقت صاحب بھائیوں کی طرح ہیں، سب استاد ہیں میرے. لیکن آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے پروگرام کیے ہیں کہ ہماری جرنلزم کی کیا حالت ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے گریبان پکڑے ہوئے ہوتے ہیں سیاستدانوں کے؟ آپ بھی اسی طریقے سے نام لے کے جو نا بتائیں کہ جب برا وقت تھا تو کس کس کا کیا کردار تھا، کس کس چینل کا کیا کردار تھا، پس پردہ کیا چل رہی تھی. میں مجبور ہو گیا تھا، میں اٹھ کے گھر چلا گیا تھا. تمہارا مجبور ہونا اور گھر جانا لعنت ہے اس ملک کے لیے. تمہارا اس وقت میں فرض تھا کہ تم بولتے. یہ سلیم صافی نے بھی کہا، یہ باقی دیگر لوگوں نے بھی کہا. نام لے کے بتائیں کہ نہیں یہ بے ایمان ہے، جھوٹے ہیں، یہ خائن ہے، یہ وقت پہ نہیں بولے، ان کا فرض آ گیا بولتے. یہ صافی کہتے ہیں اپنے آپ کو. یہ چپ ہو جانا یہ بیماری نہیں ہے. یہ اس کے بعد اب کہیں کہ جی سیاستدان. ٹھیک ہے، میں بہت عزت کرتا ہوں وجاد مسعود صاحب کی کہ وہ بالکل ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ، پولیٹیشنز کے ساتھ، جو کہ بہت ہی کم جو ہے نا معاشرے کے اندر لوگ ہیں. رضی دادا ہو گئے یا چند ایک کا نام لے سکتے ہیں جو سیاست دانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار وہ کوشش کر رہے ہیں، دوسروں نے کیا کیا. لیکن یہ کم ہے. جب آپ بدماشوں کی بھی نشاندہی کریں گے نا، اٹھتے بیٹھتے جوتے ماریں گے، اور زیادہ بہتر ہوگا. میں وجاد مسعود صاحب اور رضی دادا کو نہیں کہہ رہا، میں باقیوں کو کہہ رہا ہوں تم کرو. وہ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، لیکن چند ایک ہیں نا، آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. یہ موضوع سے ہٹ کے بات ہو گئی جی، یہ بھی ضروری تھی. بہرحال سبسکرائب کر دیں، آپ کی مہربانی. کمنٹ کر دیں، آپ کی مہربانی. اور شیئر کر کے نا تو نیچے کریٹ کا بٹن آ جاتا ہے. شیئر کریں گے تو کاپی لنک ہوگا اوپر، اور نیچے کریٹ کا ہوگا. کریٹ کو آپ پریس کریں، اوپر جو ہے نا پاکستان زندہ باد کر کے تو اس کو شیئر کر دیں.
پروگرام جو ہے نا آپ کے دوستوں تک پہنچ جائے گا. یہ میں آپ کو بڑا سادہ سا طریقہ بتا رہا ہوں, اگر آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے تو. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.